جانتا، لیکن یہ ہے کہ یہ نتن یاہو، بی بی نتن یاہو اور اسرائیل کے تو بالکل ہی. تو یہ ہے کہ یہ جوئش نیوز سنڈیکیٹ 9 سلائیڈ، انہوں نے کچھ عرصے پہلے یہ کہا کہ جیک لیوز نومینیشن ایز یو ایس ایمبیسڈر ٹو اسرائیل شوڈ بی ریجیکٹڈ. اور یروشلم پوسٹ نے لکھا کہ ڈونٹ لیٹ جیک لیو بیکم یو ایس ایمبیسڈر ٹو اسرائیل. آپ ایڈ لکھا پورا یہ کہ اس آدمی کو کسی صورت یہاں مت بھیجو، یہ جو ہے یہ تو انسلٹ کرتا رہا ہے بی بی نتن یاہو کی، اور یہ اسرائیل کے خلاف ہے، اور یہ جو ریلیشن شپ کے بھی خلاف ہے امریکہ کے، اور یہ اور وہ، اس کو روکو، اس کو روکو، اس کو روکو. یہ آ رہے ہیں کل یا پرسوں یہ پہنچ جائیں گے. اور بی بی سی نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے رپورٹ کیا 8 سلائٹ کہ جیک لیو کنفرمڈ ایز نیو یو ایس ایمبیسڈر ٹو اسرائیل. یہ اسرائیل آ رہے ہیں. ان کو انہوں نے کہا کہ یہ اگر کوئی ایک آدمی ہمیں نہیں چاہیے تو کسی ڈپلومیٹ کو بھیجو. انہوں نے کہا نہیں، بائیڈن ان کو بھیج دیا. یہ ایک برا سگنل اسرائیل کے لیے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جابریہ، یہ اگر رفح سے، ابھی میں نے بات شروع کی تھی نا کہ رفح کے جو بارڈر جو کھولا ہے آج، جس میں سے بہت سے زخمی اور امدادی زخمی اور غیر ملکی جو شہری ہیں وہ رہا ہونے شروع ہیں، اور امدادی سامان اندر گیا ہے. تو رفح سے آپ چلیں تو ایک کونے پہ رفح ہے، اور جو دوسرا کونا ہے شمالی اسرائیل کا، بیت حنون جس کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو وہاں تک پہنچے میں ٹوٹل 1 گھنٹہ لگتا ہے. تو مطلب اتنا بڑا ہے غزہ کہ 1 گھنٹے میں آپ پورا غزہ کرو. 1 گھنٹہ بھی نہیں، 55 منٹ اگر سڑکیں بڑے سے تو بہت وہاں پہ دنیا ہوتے ہے. لیکن یہ کہ وہ مطلب ہے کہ 55 منٹ میں آپ تیزی کے ساتھ وہ پورا غزہ کراس کر جاتے ہیں، پورا غزہ. اچھا، تو جو بالکل شمال ہے، غزہ کا بالکل شمالی علاقہ ہے، جو ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ ان کے مختلف کیمپس ہیں، اور شمال کا جو علاقہ ہے جو شمالی غزہ ہے، تو اس میں بیت حنون اور بیت عزیہ، یہ یہاں پہ جو ہے یہ اسرائیل سے جو جلا وطن ہوئے لوگ جن کو نکالا گیا فلسطینیوں کو، تو سب سے زیادہ بہت بڑا جو کیمپ ہے وہ جابلیہ کا ہے. اور یہ 1948 سے یہاں پہ موجود ہے. اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ ایک تو شمالی غزہ کا علاقہ ہے، اور وہ پھر ہمیں یہاں پہ جابلیہ کا ریفیوجی کیمپ نظر آ رہا ہے. اور 4,40,000 لوگ اس تھوڑے سے علاقے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو یعنی آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو 1 میل کا علاقہ ہے، ایک مربع میل کتنا ہوگا؟ آپ سمجھ لیں 1 مربع ایک بہت بڑا علاقہ نہیں ہوتا. اس میں 1.25 لوگ رہتے ہیں. 1.25. اب جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ ایک بم گرا، اب آپ اس طرح کی آبادی میں جہاں پر اتنے لوگ، اور جب خاص طور پہ جب یہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو خاندان اکٹھے ہو جاتے، بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگ بڑے بوڑھے سارے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہاں پر بومنگ یہ انہوں نے جابلیہ کیمپ پہ، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ یعنی پناہ گزینوں کے کیمپوں پہ، ہاسپٹلز پہ، ایمبولینسز پہ، میڈیا پہ، ان جگہوں پہ حملہ جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے. یہ جنگ نہیں ہے، یہ جنگی جرائم. یہ جب بھی قصہ ختم ہوگا، جو کہ ہوگا کسی نہ کسی انداز میں، تو یہ جنگی جرائم کا کیس ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی فتح یا اس سے ہٹ کے جو بھی ہے وہ مطلب عالمی قانون کو گرفتار کر کے جو ہے وہ جنگی جرائم کا مقدمہ بنتا ہے. لیکن اس میں جو 2-3 باتیں ہیں وہ بڑی اہم ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خاموش جو آپ سمجھ لیں کہ سفارتکاری سمجھ لیں یا بات چیت چل لیں سمجھ لیں، جس میں اسرائیل آن بورڈ نہیں ہے، مکمل طور پہ نہیں ہے آن بورڈ. بی بی نتن یاہو تو ہے ہی نہیں. وہ اس میں چائنا، رشیا، امریکہ، عرب ممالک، ٹرکی، یہ سب ہیں، اور شاید بڑی حد تک پاکستان بھی. اور ایک سفارتکاری یہ ہو رہی ہے کہ اس معاملے کو جنگ کو پھیلنے سے روکا جائے، کیونکہ یہ جو ہے یہ اندر جا کے پھنس گیا بی بی نتن یاہو. اور آج پہلی مرتبہ
یعنی ابھی ان کو 48 گھنٹے ہوئے ہیں بامبنگز انہوں نے اتنی کی ہیں اس علاقے کو ختم کر دیا، ختم کر کے بالکل اسموتھ گرا، اس کو ملبہ بنا دیا، پھر ٹینکس اندر گئے، پھر سارا کچھ ہوا. اور آج انہوں نے یہ کل رات کو ان کے ایک جو ان کی آرمڈ گاڑی تھی اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا حماس کے لوگوں نے، اور اس کے بعد وہاں پہ فائرنگ ہوئی، گولیاں چلیں، کیا ہوا خدا جانتا ہے، وہ تو ٹینک اڑا دیا انہوں نے. اور اس کے بعد دوسری، یہ بالکل دوسری گاڑی جو تھی وہ بھی آگے تک چلی گئی تھی، اس کو بھی گھیرا، اس کو بھی چاروں طرف سے اس پہ فائر، انہوں نے بالکل کلیئر تھا، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کلیئر تھا، تو وہاں پہ فائرنگ ہوئی، اس کو بھی انہوں نے اڑا دیا. اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر یہ نکلا کہ یہ دیکھیں اگر آپ نے اتنی بومنگ کر کے اور آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کہتی ہیں کہ جی آپ اندر جائیں، ان کی تصاویر پھر آج انہوں نے جاری کی ہیں. صحیح. ایک خبر یہ ہے کہ 11 جو ہیں وہ ایک جھڑپ میں مارے گئے ہیں، 11 سولجر جو ہیں وہ ایک جھڑپ میں، اگر ان کی تصاویر ہمارے پاس ہوں تو ہم دکھا سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ٹائمز آف اسرائیل کو دکھا دیتے ہیں. میرا خیال تھا کہ شاید ان کی تصویریں بھی شاید اس میں ہی ہوں پہ. یہ 15ویں سلائیڈ ہے. یہ 11 سولجرز، یہ ان کی تصاویر ہیں. یہ 11 سولجرز جو ہیں یہ بیٹل ڈیپ انسائیڈ غزہ میں، ان کو حماس کے لوگوں نے گھیرا اور رات کو اڑا دیا. یہ اندر تک چلے گئے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. اور دوسرا واقعہ جو ہے، جو پھر میں ٹائمز آف اسرائیل کو کوٹ کر رہا ہوں، 16 سلائیڈ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سولجرز اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے وہ غزہ میں مارے گئے، دوبارہ ان کو بھی گھیر لیا، ان کو بھی مار دیا. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ، یعنی اگر 11-2 ان دونوں کو ملا کے دیکھا جائے تو یہ چند گھنٹوں کے اندر جو ہارز رپورٹ کر رہا ہے کہ 13 اسرائیلی سولجرز کیلڈ ان، 17ویں سلائیڈ، کیلڈ ان غزہ آپریشن اچھا جی، لیکن 13، یہ 13 کی تعداد ہے. حماس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تعداد 30 سے زیادہ ہے. صحیح. حماس کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 30 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے اس ایمبوش میں مارا ہے. اسرائیل کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں، انہیں گولیاں لگی ہیں اور ان کو واپس ہم لانے میں کامیاب ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں دونوں طرف سے دعوے ہوتے ہیں، لیکن اسرائیل کا یہ تسلیم کرنا کہ ہمارے 13 سپاہی مارے گئے ہیں، اتنی بومنگ کے بعد اندر گئے اور 13 لوگ مارے گئے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ ہے گڑبڑ. اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ یہ جو گریلا وارفیئر ہے اس کے لیے نہ یہ تیار ہوتے ہیں، نہ یہ سمجھ پاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ امریکنز بھی ٹریپ ہوئے تھے اندر، جب گئے تھے تو پھنسے تھے. یہ گریلا وارفیئر بڑا ٹرکی بزنس ہے. یہ کوئی شہروں کے اندر لڑنا یہ آسان کام نہیں ہے. اور اس میں جو ہے وہ تو بہرحال یہ جو ہے یہ ایک بڑی عجب سی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں پر جی. انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو جو ہے وہ مار دیا. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھیں سی این این جابلیہ کیمپ پہ انہوں نے بہت بومنگ کی، آج دوبارہ شروع کر دی ہے جابلیہ کیمپ پہ. اب سی این این نے کیا خبر دی ہے ابھی، یہ میں تو اس خبر کو دیکھ کے، جو سیکنڈ سلائیڈ ہے کہ بچوں کو اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. یہ سیکنڈ سلائیڈ جو ہے، چلڈرن ور کیرنگ ادر انجرڈ چلڈرن وٹنس ڈسکرائب آفٹر ماؤتھ آف اسرائیلی اٹیک آن غزہ ریفیوجی کیمپ. تو اور پھر واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے اسٹرائک آن جابلیہ ریفیوجی کیمپ کل اینڈ انجرڈ ہنڈریڈز ان غزہ. تو وہ وہاں پر جابلیہ کے کیمپ کے اوپر شمال میں، یہ کیونکہ وہاں پر اور وہیں پر انہوں نے انٹری دی اور وہیں پہ ان کے فوج کے لوگ مارے گئے. اچھا یہ تو اب سوال ہی ہے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ سیکٹری بلنکن آ رہے ہیں پرسوں. سیکٹری بلنکن کے آنے سے پہلے میرا خیال سے یا ان کے ساتھ ہی شاید یہ جو جیک لیو ہیں یہ بھی آ جائیں، جو امریکن ایمبیسیڈر ہیں ٹو اسرائیل، اور یہ بھی آ کے بی بی نتن یاہو کو اور باقی لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ یہ جو جنگ ہے اس میں. اچھا سیکٹری بلنکن کل اسپیچ کر رہے تھے سینٹ میں، انہوں نے اسپیچ کی کانگریس میں، تو اس میں کافی لوگ گھس گئے، ان کی تقریر کو روک دیا، اس میں کوٹ پنک کے اور احتجاج وغیرہ ہوتا رہا کافی دیر. انہوں نے خیر وضاحت کی کہ ہمیں فنڈنگ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، لیکن یہ کہ بات بنی نہیں.
اور اب وہ آ رہے ہیں پرسوں، تو اس کا جو اعلامیہ اس میں یہ کہ وہ اور بھی علاقوں کا دورہ کریں گے. کہاں دورہ کریں گے اسرائیل کے علاوہ؟ اگر اسرائیلی آتے ہیں اور باقی کسی ملک نہیں جاتے تو پھر بات بنتی نہیں. یقیناً یہ جو رہائی ہو رہی ہے یہ کسی نہ کسی، اچھا اس میں بھی اسرائیل نہیں ہے، یہ بھی ڈائریکٹ حماس، مصر، ترکی، قطر، عرب ان کے ساتھ حزب اللہ، یہ سارے اور باہر ویسٹرن کنٹریز، اس میں بی بی نتن یاہو کو ٹوٹل الگ رکھا گیا. ان کو اسرائیل کو ان میں آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا کہ یہ رہائی کیسے ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے. انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن یہ کہ ابھی میرے خیال سے ایک تو ان کے اپنے لوگ اندر پھنسے ہوئے ہیں سارے، اور دوسرا یہ کہ مزید فوجی مر رہے ہیں، ان کے پہلے مر گئے. دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہاں پہ اتنی دیر بومنگ کرنے کے بعد داخل ہوئے اور پھر گھیر لیا حماس کے لوگوں نے اور مار دیا. تو یہ آپ وقفہ لیں، اس کے بعد بات کریں.